حکومت اتحادیوں کو منانے میں کامیاب، نگراں حکومت کے اختیارات سے متعلق شق 230 میں ترمیم کر دی۔ ایاز صادق کہتے ہیں نگراں حکومت کے اختیارات محدود ہوں گے، نگراں حکومت کوئی نیا معاہدہ نہیں کر سکے گی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، انتخابی اصلاحات بل کی شکوار منظوری کا عمل شروع، سیکشن 230 کے کلاز اے کی منظوری دے دی گئی۔ سیکشن 230 نگراں وزیر اعظم کے اختیارات سے متعلق ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے نتائج بروقت پہنچانے سے متعلق ترمیم بھی منظور۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں تمام ترامیم پر اتفاق ہو گیا ہے۔ پرویز الہی کے خلاف مبینہ منی لانڈرنگ کیس، عدالت کا 3 بجے تک پیش کرنے کا حکم۔ اسپیشل جج سینٹرل بخت فخر بہزاد نے پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر آئی جی پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری کی تنخواہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ تینوں افسروں پر 50,000 ہزار جرمانے بھی عائد کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کی مدت اگلے ماہ ختم ہو رہی ہے، عوام کے مینڈیٹ سے نئی حکومت آئے گی۔ کراچی میں لون، لیپ ٹاپ اور بزنس لون کی تقسیم سے خطاب، شہباز شریف نے کہا کہ مالی سال 2023 اور 24 میں 1 لاکھ لیپ ٹاپس کے لیے رقم جاری کی ہے۔ کہا عوام نے اگلی بار موقع دیا تو صوبوں کی مدد سے 10 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی ایم پی اے رانا انصار سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر منتخب ہو گئیں۔ رانا انصار کو ایوان میں پی ٹی آئی کے 9 منحرف ارکان سمیت 38 ارکان کی حمایت حاصل رہی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی سراج درانی نے رانا انصار کو اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ رانا انصار کو سندھ اسمبلی میں پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ کراچی میں کرمنلز کی بڑی کارروائی، ڈیفنس فیز 7 میں گاڑی پر فائرنگ، عائشہ مسجد کے قریب گھات لگا کر ٹارگٹ کلرز نے گولیاں برسا دی۔ ایم پی اسلم ابڑو کے بھائی اکرم اور بھتیجا شہریار جاں بحق ہو گئے۔ زخمی ہونے والا تیسرا شخص بھی دم توڑ گیا۔ حملے میں ایک شخص محفوظ رہا۔ پولیس کے مطابق گاڑی پر مجموعی طور پر 60 سے 65 نشانات پائے گئے۔ گاڑی کے اندر موجود افراد کو اپنا 30 بور پستول نکالنے کا موقع نہیں ملا۔ کولمبو ٹیسٹ اوپنر عبداللہ شفیق کی سری لنکا کے خلاف شاندار بلے بازی، ڈبل سنچری بنا لی۔ عبداللہ شفیق نے 19 چوکے اور 4 چھکے لگائے۔ نیول ہیڈ کوارٹر میں پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس، نیول چیف ایڈمرل امجد نیازی نے کانفرنس کی صدارت کی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کانفرنس کے دوران خطے کی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال، پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور جوانوں کے تربیتی امور کا جائزہ لیا گیا۔ نیول چیف کو پاک بحریہ کے جاری اور مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ بھارت کے بعد چینی لڑکی بھی پاکستانی کی محبت میں گرفتار، گوفتنگ لوئر دیر سمر باغ پہنچ گئی۔ چینی لڑکی کا 3 سال سے جاوید ہاشمی کے ساتھ رابطہ تھا، براستہ سوست گلگت بلتستان پہنچی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ جامعات میں چلتا گورکھ دھندا، نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیہ مکمل بے بس۔ مستقبل کے معماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز، صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک، بڑے اسکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔